ہمارے دانشور ہریانوی زبان کے جو تشریف لے آئے ہیں وہ اپنی بات کریں گے. جناب رانا اسلم ایڈوکیٹ صاحب، جناب احمد سجاد بابر صاحب، جناب نوشاد قاصر صاحب، اختر مرزا صاحب، پروفیسر جاوید مرزا صاحب خود تشریف نہیں لے سکے، ان کا مقالہ پہنچ گیا ہے، وہ اختر مرزا صاحب پیش کریں گے. ڈاکٹر عمران اختر صاحب پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ. فیاض تحسین صاحب بہت بڑا نام، ممتاز اطہر صاحب اور ڈاکٹر انوار صاحب. یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا انعقاد نورا تنظیم نے کرا ہے، اور نورا تنظیم میں سے اگر رانا تصویر احمد نے ایک طرف کر دیں تو پھر نورا باقی نہیں رہے گا، خالی ہو جائے گا نورا. تو نورا نے بھرن واسطے ضروری ہے کہ رانا تصویر نے بھی نورے کے اندر رکھا جاوے. اور یہ جو سارا سہرا دیکھ رہے ہو، یہ پروگرام، یہ سجاوٹ، یہ اس کانفرنس کے کوارڈینیٹر، حالانکہ انہوں نے تو منع کرا بھی میرا نام کوارڈینیٹر کے طور پر نہ لینا، لیکن میں یہ چاہوں ہوں کہ کوارڈینیٹر کا ہونا ضروری ہے کسی پروگرام میں بھی. تو رانا تصویر احمد جو ہیں وہ ہمارے درمیان کانفرنس کے کوارڈینیٹر ہیں. یہ کانفرنس اپنی مثال آپ نیوں بھی ہے کہ اس کا کوئی صدر کو نہیں، کوئی مہمان خصوصی کو نہیں، کوئی مہمان اعزاز کو نہیں. یہ جتنے بھی ستارے آئے بیٹھے ہیں جگمگا رہے ہیں، یہ سب کے سب مہمان خصوصی ہیں، سارے کے سارے اس کانفرنس کے صدر ہیں. تو یہ نورا جو ہے یہ ہریانہ کی ہریانوی بولی نے اگر لے کے چلا جاوے تو نورا اس میں ایک اس کی بنیاد ہے. بیٹھن کی ایک اسی جگہ جس جگہ بیٹھ کے ہم گپ شپ کراں، ہم اپنی بات کراں، ادب آداب بھی سیکھاں. نورے نے ہی ہماری جو نسلیں ہیں وہ بنائی ہیں. بزرگ بیٹھا کریں تھے، جوان چھوڑے ان کے قدموں میں بیٹھا کریں تھے، سرانے پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا، بزرگوں کی باتوں میں دخل کوئی نہیں دے ہوئے تھا، ان نے حکا بھر دے ہوئے تھے، اور سارے دن کی اپنی پریشانی، اپنی تھکاوٹ، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت ساری کی ساری اس نورے میں موجود تھی. تو یہ کام جو ایک واٹس ایپ گروپ سے شروع ہوا تھا، انٹرنیٹ کی سہولت سے شروع ہوا، رانا تصویر نے، رانا نوشاد قاصر نے، ساتھ دو چار چھوڑے میرے برگے ملا کے نے یہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اور پھر یہ بات آگے چلی ہے. اس میں پھول مل دے گئے، رل دے گئے، ایک گلدستہ بن گیا جس میں اختر مرزا بھی شامل ہو گیا، اور جاوید مرزا بھی شامل ہو گیا، رانا وکی بھی آ گیا، اور رانا اسلم اور رانا ناصر کرنالی، کس کس کا نام لوں، رانا وقار اور ملک عالمگیر، اور جتنے دو میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں سارے رل گئے، پھر یہ نورا بنایا. تو یہ نورا جو ہے اس نے سب سے پہلا پروگرام ارے کریا تھا ملتان میں، ہریانوی مشاعرہ، جس کی ریڑھ کی ہڈی نوشاد قاصر تھے، جنہوں نے وہ وزن سارا اٹھایا ہریانوی مشاعرے کا، اور وہ بڑا کامیاب ہویا، ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ملک میں بھی. تو آج کے میں اس کانفرنس کے مقصد آپ کے سامنے رکھوں گا، مقاصد جو ہیں، اس کے بعد میں اگلے مقرر نے دعوت دوں گا. وہ مقاصد کے ہیں آج کٹھے ہونے کے؟ ہم نے تو صرف یہ بات چھیڑی ہے، یہ توڑ ہم نے پہنچانی ہے، ہمارا کام ہے صرف چھیڑنا. تو اس میں ایک تو ہم ہریانوی زبان کا تعارف چاہ وہاں کہ جو ملک میں بھی ہو جائے، پورے بین الاقوامی طور پہ بھی ہو جائے. ہریانوی ادب جو ہے اس کی بڑھوتری، نثر ہو یا نظم ہو، دونوں صورتوں میں ہم چاہاں اس کی ترقی ہوئے. پاکستان میں جتنی بھی دوسری زبان بولی جاویں ہیں ان سے اس کا تعلق جوڑا جاوے. ساری ہمارے واسطے میٹھی بولی ہیں، ہماری اپنی بولی ہیں، اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، پوٹھواری، جتنی بھی بولی جاویں ہیں، بلوچی، ہم چاہواں کہ وہ بھی سمجھیں کہ ہریانوی بھی ایک زبان ہے. ہریانوی قاعدے کا اجرا بمائے صوتی اثرات، یہ اور ایک لفظ لکھ رکھا ہے ڈالاں، اگر اس نے نیو پڑھیں گے تو ڈالاں، اور بولیں گے تو ڈاڑاں. تو یہ قاعدے کا اجرا. ہریانوی ادبی بورڈ کا قیام، دوستاں کی خواہش ہے کہ ایک ادبی بورڈ قائم ہو جائے. ہریانوی لکھن واسطے کسی سافٹ ویئر کی تیاری، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، پین سے لکھنا ختم کر دیا ہم نے، کمپیوٹر پہ لکھا تو کوئی سافٹ ویئر بن جائے. ہریانوی زبان کا پیورلی کوئی میگزین، کوئی رسالہ چھپے، مہینے کا چھپے، 3 مہینے کا چھپے، 15 دن کا چھپے، اس کے لیے میٹر ہو. بعض ایسی کتابیں بھی آپ نے ہم دیواں گے، پیلوں کتاب، اس میں ہمارے سے کچھ صفحے دیے ہیں انہیں،
लेकिन हम चाहवा कि प्योरली हरियाणवी ज़बान का रिसाला हुए, पूरे मुल्क में इसकी तंजीम साजी करी जावे, हरियाणवी अदब के हवाले से बैनुल अक़वामी राबते हों, हमारे पड़ोसी ममालिक में, दूर के ममालिक में, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में हरियाणवी बैठे हैं, उनके साथ हमारे राबते होने चाहिए। एक इशाअती इदारे का क़याम हो जो ये छपाई का काम अपने ज़िम्मे ले ले। सबसे अहम बात कि मुल्क की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, छोटी यूनिवर्सिटियाँ, जो भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें जो रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च के शोबे हैं, उस जगह हमारे हरियाणा के भी, हरियाणवी ज़बान के भी कुछ टॉपिक्स रखे जाएँ जिन पे रिसर्च हो, जिन पे मकालाजात लिखे जाएँ, जिसने जो बात करनी हो वो बात हो जाएगी। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राणा मोहम्मद असलम एडवोकेट तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात करें, शुक्रिया अदा करें। जनाब राणा असलम साहब। नामज़हु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उमर याद साहब ने अपने आप को तिफले मकतब कह के और बात मेरी कोर्ट में डाल दी, और मेरे लिए तो बहुत से मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि मेरी वालदैन जो हैं वो रियासत पटियाला से हैं, उनकी ज़ुबान हरियाणवी नहीं थी, मेरी वालदा की ज़ुबान हरियाणवी थी। मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहाँ मैं अकेला ही भाई हरियाणवी था, बाकी सारे माशाल्लाह यहाँ के सराकी थे, तो हमारी ज़ुबान का मसला रहेगा। मैं इसलिए पहले माजरत कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो भाई माफ़ करियो। हरियाणवी ज़ुबान की अब यहाँ जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके सामने बैठ के मेरे लिए बात करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ फयाज़ तहसीन साहब और सजाद जहानिया साहब और बाकी शोरा हज़रात और बड़े बड़े अदीब और दानिशवर मौजूद हों, मेरा कोई अदब से ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि मैं जिसको मैं गिनवा या बता सकूँ। हरियाणा की क़दामत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हरियाणा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये नाम तो 1966 में पड़ा। ये उनका जो हरी राम था वहाँ आया और ये सूबा बना, ये बाद की कहानी है। और अगर आप गौर से देखेंगे, हरियाणा बुनियादी तौर पर दिल्ली जो हमारा उस वक्त कैपिटल था उसके मज़ाफ़ात का एरिया है। और आज का मीडिया का ज़माना तो था ही नहीं उस वक्त सबसे ज़्यादा तहज़ीब और सकाफ़त वो बुनियादी तौर पर सदर मकाम में होती थी और वहाँ से पास के इलाकों में ज़्यादा ट्रैवल करती थी। और इस तरह ये हरियाणा इस हवाले से बहुत तहज़ीब याफ्ता था। अगर तारीख़ की नज़र में देखेंगे तो पानीपत की बात होगी तो हरियाणा होगा, पानीपत की तमाम लड़ाइयों की बात होगी तो हरियाणा से ही शुरू होगी। ये तो उनकी तारीख़ है। मैं इल्मी बात करते हुए फिर डर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं समझा और समझा है, जो लिसानियात के माहिरीन ने कहा है और लिखा है, उनका कहने का मतलब ये है कि हरियाणवी ज़ुबान दरअसल उर्दू 400 साल तक हरियाणवी ज़ुबान की गोद में पली है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी माँ बोली की बात नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं अपनी कौमी ज़ुबान की भी माँ बोली की बात करना चाह रहा हूँ। मैं इसकी प्रमोशन की बात नहीं करता, मैं इसकी भी प्रमोशन की बात करता हूँ कि मेरी कौमी ज़ुबान की माँ बोली है ये। इसलिए इस काम के लिए भाई तस्वीर की रहनुमाई में ये हमने छोटा सा काफ़िला शुरू किया था, और आज पूरे पाकिस्तान से आप तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ़ ले आए। इससे बड़ी हमारी कामयाबी कोई नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा भाई ये तुम क्या करते हो, मैंने कहा भाई हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ दानिशवरों को इकट्ठा करते हैं। हमने क्या करना, हमारा कोई काम नहीं है, हम सिर्फ आपके जोड़ने के और राब्ते के ज़रिया बनते हैं, यही कुछ।
جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس کے مختصر بات کروں گا. شورا کے حوالے سے اگر میں بھائی نوشاد قاصر صاحب کا نام نہ لوں تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی. جہاں ہریانوی کی بات ہوگی وہاں نوشاد قاصر ہمارے سب سے زیادہ اور اہم آدمی ہیں جنہوں نے ہریانوی کی ریوائول اور بحالی کے لیے جو کام کیا وہ سب سے زیادہ. لیکن اس وقت قمر نثار احمد صاحب کا ڈامروں والوں کا نام نہ لینا مرحوم کا یہ اس سے بڑی زیادتی ہوگی. اگر اس روایت کو اگر قائم رکھا ہے کسی نے وہ قمر نثار احمد صاحب تھے. اور میری یہ خوش قسمتی ہے آج کہ بڑے والد کے بڑے بیٹے آج احمد سجاد بابر صاحب بھی ہمارے اندر موجود ہیں، قمر نثار صاحب کے بیٹے. اور احمد سجاد بابر صاحب نے بھی محسوس نہیں ہونے دیا ہمیں کہ ہم یہ تو شاید قمر نثار صاحب کی کمی تو پوری نہ ہو پائے لیکن اس کے باوجود بھی کم از کم ہمارا وہ خانہ کچھ پور ہو گیا. میں انفرادی طور پر شاید تمام دوستوں کے نام نہ لے سکوں لیکن رو عمر فاروق صاحب اور راجہ کوثر سعیدی صاحب، رو اسماعیل صاحب، احمد سجاد بابر صاحب، رانا اختر صاحب سرگودا سے، صابر علی صابر صاحب، رو قاسم صاحب، ایم ڈی واسا اور فیاض تحسین صاحب اور سجاد جہانیہ صاحب اور خوشاب سے تشریف لائے ہیں ہمارے بھائی چوہان صاحب، اکبر چوہان صاحب، اور وکی تو ہمارے میں سے ہیں. میرے بھائی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں رانا شاہد اقبال صاحب، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. اور خصوصاً رانا اورنگزیب صاحب بھی گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں، رانا اکرم صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں اور رانا ملک عالمگیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور خصوصاً مرزا اختر صاحب تشریف لائے ہیں اور جو انتہائی اہم مقالہ بھی آج پیش کریں گے. اگر کوئی دوست اس کے علاوہ رو وقار صاحب اور نوشاد قاصر صاحب اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوست میری نظروں سے رہ گیا ہو میں اس کے لیے پیشگی معذرت کرتا ہوں. میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کے لیے تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. تو میں مشکور ہوں اور دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا. والسلام. بہت شکریہ جناب رانا محمد اسلم ایڈوکیٹ. مہمانانہ شکریہ کہہ رہے تھے، مہمانہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا 3 نام میں لوں گا، قمر عبد المجید کراچی سے، قمر نثار احمد ڈامرا سے اور بابا رحمت علی سے پڑی احمد برشرکیہ سے. میں خوش قسمت ہوں کہ ان 3 ناموں میں سے جو ایک نام رو رحمت علی کا ہے، بابا رحمت علی میرے والد محترم تھے. یہ تینوں شخصیات وہ تھی کہ نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فوٹو کھینچنے والا ٹیلی فون تھا، نہ کوئی سافٹ ویئر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان نے ہریانوی بولی میں شاعری بھی کری، نثر بھی لکھی، کتابیں بھی لکھی اور اپنے تئیں خدمت سر انجام دے جتنے وہ کر سکے تھے. اور اتفاق دیکھو کہ چند مہینے کے اندر 1-2 مہینے کے فرق سے اللہ کے پاس تینوں چلے گئے اکٹھے آگے پیچھے. تو اللہ پاک ان تینوں بزرگوں کے اوپر اپنی رحمت فرماوے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماوے. اب بلا تاخیر تشریف لے آئیں گے قمر نثار صاحب کے برخوردار اور ان کے بیٹے جناب بڑے شاعر ہیں، بڑے ادیب ہیں، بڑا ان کا نام ہے، ڈامرا سے تشریف لے آئے ہیں. ہریانوی زبان و ادب پہ بات کریں گے جناب احمد سجاد بابر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو، تصویر بھائی کا شکریہ اور جتنے بھی اس تقریب کے روح رواں ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ میلہ سجایا اور امور اکٹھے کرے. یقیناً آج کی یہ تقریب ایک بہت بڑا مشن کی پہلی اینٹ اور پہلی سیڑھی ہے اور وہ
کہتے ہیں کہ وہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی. منزل کی روشنی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ چاندنا چاندنا ہوئے گا. ٹائم کی نزاکت جو کہ بھائی نے جس طرح کہا اس نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنا مقالہ میں مختصر کروں گا. میرے سے جو ٹاپک تفویض کرا گیا تھا وہ تھا ہریانوی زبان و ادب. ہریانوی زبان کا تعارف میں نے بڑی تفصیل سے کرانا تھا، اس نے میں کم کرتے ہوئے اپنی بات شروع کروں گا. اپنا مقالہ کا دوسرا حصہ یا درمیانی حصہ ہریانوی زبان کے تھوڑے سے قواعد. یقیناً اس میں کچھ بات ہو سکیں ہم نے پہلے پتہ ہو سکیں کچھ بات ہر واسطے نہیں ہو. تو بھائی ہریانوی زبان کے چند جو قواعد ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہریانوی میں نون گنا کا استعمال بہت زیادہ ہے. جس طرح سے کی بجائے سیں، اسی طرح تو کی بجائے تم. تو ہماری زبان کے اندر نون گنا کا استعمال زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو صیغہ جمع متکلم ہے یعنی ہم کا استعمال بھی ہماری زبان کے اندر زیادہ ہے. اور جو اشارہ کی ضمیر ہیں اس میں اشارہ، اس میں لفظ یو اور اس کا استعمال بھی ہماری زبان میں کافی زیادہ کرا جاوے ہے. شیخ محبوب عالم اگر ان کی تصنیف محشر نامہ ہم پڑھا تو اشارہ کی ضمیر اس میں جو ملے ہیں یہ وے اس ان یو تیں توں، اس قسم کی ضمیر کا استعمال ان نے کافی زیادہ کرا ہے. اس کے علاوہ ہماری زبان میں ایک اور خوبی ہے کہ نے جو ہے نے نون بڑی نے یہ ہماری زبان میں علامت فاعل بھی ہے اور علامت مفعول بھی ہے، جبکہ اردو کے اندر یہ صرف علامت فاعل ہے. کس طرح کہ من نے سام ماریا یا ماسٹر نے من ماریا، ماسٹر نے من ماریا. تو اور بڑے جملے ہیں جن کا اندر یہ علامت فاعل اور علامت مفعول دونوں کے طور پہ آوے ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے. اس کے علاوہ ہماری زبان کا اندر ہریانوی میں اڑے کی جگہ ڈال کا استعمال بہت زیادہ ہے. اگر ہم ملا وجہی کی صبرس نے دیکھا اور کتب مشتری ان کی کتاب ہے اس نے دیکھا تو ان نے پڑھنے کی جگہ پڑھنے، چھوڑ کی جگہ چھوڑ، بڑا کی جگہ بڑا، چڑھنا کی جگہ چڑھنا بہت زیادہ استعمال کرے ہیں ان نے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ ہماری زبان کے اندر اڑے کی بجائے ڈال کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہماری زبان میں جمع بنانے واسطے ووں یعنی واؤ اور نون گنا، اس کی بجائے الف مدار نون گنا یہ استعمال کرنا. مثلا کتاب سے کتابوں نہیں بلکہ کتاباں. اسی طرح ٹکر سے ٹکروں نہیں ٹکراں. غریب سے غریبوں نہیں غریباں، راتاں باتاں لاتاں. تو جمع کا صیغہ ہمارا وہ نہیں ہے ہے، زیادہ استعمال ہے. اکا دکا مثال وہ کی بھی مل جائے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ماضی مطلق ہے وہ اردو کے اندر تو الف لگا کے ماضی مطلق بن جائے، ہمارا یا لگا کے مارنا سے ماریا، ٹھیک ہے بھائی، کہنے سے کہیا، اور اسی طرح چالنے سے چالیا. یہ ماضی مطلق یہاں لگا کے یہ الف یا لگا کے الف کی بجائے یو بنایا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا استعمال ہماری زبان میں یہ ہے کہ ہم لفظاً مشدد بہت زیادہ کر رہا ہوں، یعنی شد لگا کے سونا کی بجائے سونا، ٹھیک ہے جی، لاڈو کی بجائے لاڈو، شادی کی بجائے شادی، گوڈا کی بجائے گوڈا. تو لفظ نے مشدد جھٹکا دے کے ادا کرنا یہ ہماری زبان کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ ہریانوی کے اندر درمیان کی جو ہے اس نام گرا دے ہاں،
जिस तरह और ये खड़ी बोली की निशानी है जिससे ज़ाहिर हो गया है कि माहिरीन और मुहक्किकीन ने जो खड़ी बोली का लफ्ज़ जित भी इस्तेमाल करे वह असल में हरियाणवी है। जिस तरह हम नहीं न बोलना तो नहीं है हम गैर वाज़े करते हैं, नहीं को नहीं करते हम, नहीं है न क्लियर नहीं करते नहीं। इसी तरह कहाँ की बजाय कहाँ की है न बड़ा हल्का करते हैं हम। इसे सिलसिला में अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो इमदादी अफ़ाल हमारी ज़ुबान के सूँ से हूँ जाऊँ सूँ तय जावे से कठे जावे से, ये हमारी ज़ुबान के इमदादी अफ़ाल हैं। शीन की बजाय शीन सीन का अंदर, खे का अंदर और जे का अंदर कन्वर्ट करना आम सुनन में आया करे था, जो नई नस्ल का अंदर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमारी ज़ुबान की निशानी है। शरबत की बजाय सरबत, शमसुद्दीन की बजाय शमसुद्दीन, ख़ास की बजाय ख़ास। इंडिया के अंदर जो है यो बोली बे भी उसमें खे को नहीं, खे जिस तरह खून, वो खूने सुनोगे आप उनसे। हमारी तो क्योंकि फिर अरबी शामिल हुई तो फिर हरूफ तहजी का अंदर खे आ गया तो खे शामिल होता चला गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जावा माजी की तरफ तो एक राइटर था, उसका नाम था गंग कवि भाट। उसने किताब लिखी चंद छंद बरन की महिमा। उसका एक जुमला मैं कोट करूँ हूँ, वह सुनियो। अकबर साजी आम खास में तख्त ऊपर बराजमान हो रे और आम खास भरने लगा जिसमें तमाम उम्र आए, कोरनश बजाए जार करके अपनी बैठक पे बैठ जाया करें। तो इस मिसाल में आप देखो कि शाह की बजाय सा, ख़ास की बजाय ख़ास और तख्त की बजाय तख्त यो इस्तेमाल करा गया है। इसी तरह जोय और जाल की बजाय जीम इस्तेमाल करा गया है इस मिसाल के अंदर। 1074 हिजरी में चले जाओ, शेख अब्दुल्ला अंसारी ने फ़िक़्ह हिंदी लिखी। उनने बुराई की बजाय बुराई, रखे की जगह राखे, हड्डी की जगह हार्ड इस्तेमाल करा। और थोड़ी सी पीछे चले जाओ तो शेख रमज़ान महम वाले थे, उनने अपनी किताब लिखी हादिए हरियाणा। उसका अंदर वो हरियाणा की ख़वातीन का एक तहज्जुद में पढ़ने वाली मनाजात का जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा की ख़वातीन तहज्जुद का अंदर एक मनाजात पढ़े थी। उसके कुछ बोल उनने कोट करे, जन्नत में एक रूख से जिसका नाम रमजान, उसके पत्ते कित्ते जितना मुल्क जहान, इन पत्ते पे के लिखा रब्बी अल्लाह सुबहान। तो इसका अंदर आप देख लो हरियाणवी के कितने लफ्ज़ हैं। अगर हम हरियाणवी के अफ़ाल और अल्फाज की तरफ चला तो एक एक लफ्ज़ के कई मुतबादिल मौजूद हैं। उर्दू का लफ्ज़ कहाँ, जिसका अंग्रेज़ी में है वेयर, उसकी तरफ अगर हम सिर्फ इस एक लफ्ज़ ने देख लें, कित, कितोड़, कट्ठे, कड़े, किंगे, कट्ठियाँ, कतोड़ियाँ, जो एक के लफ्ज़ के 7-8 मुतबादिल मैंने आपसे बता दिए। इस सिलसिला ने और वसी करा जा सके है, वसी हो जाएगा यो थीसिस या यो मकाला। साबित सिर्फ यो करना है हमारी ज़ुबान बांझ को नहीं, हमारी ज़ुबान किसी की मोहताज को नहीं, हमारी ज़ुबान किसी ज़ुबान से लिकड़ी को नहीं, हमारी ज़ुबान के गोद के अंदर उर्दू ने जन्म लिया। हमारी ज़ुबान के लफ्ज़ियात और साख्तियात का इस्तेमाल करते हुए उर्दू के पिलर्स जो हैं उनकी बुनत हुई और हमारी ज़ुबान की वजह से उर्दू पली बड़ी, क्योंकि हमारी ज़ुबान पहले की है, उर्दू बाद की है, और बाद की आने वाली ज़ुबान की ये मजबूरी हो गई है कि वो पहले से डोमिनेंट ज़ुबान की मोहताज हो गए और उसकी मदद ले गए। शुक्रिया। बहुत खूब। अहमद सज्जाद बाबर, एक बड़ा नाम, डामरा से ताल्लुक़, अपना मकाला पेश कर रहे थे और वाकई मज़ा आ गया। हरियाणवी शायर, लेजेंड, बड़ा नाम, जिस जगह हरियाणवी शायरी का ज़िक्र होगा उस जगह नौशाद कासर का भी ज़िक्र होगा। हमारी खुशकिस्मती मुल्तान से ताल्लुक़ और इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं हरियाणवी ज़बान का पाकिस्तान में सफ़र, इस उन्वान से अपना मकाला पेश करेंगे
जनाब नौशाद कासिम, भरपूर तालियां हैं। पाकिस्तान बना तो हिजरत करके आने वाले मुसलमानों में सबसे घनी तादाद हरियाणवी बोलनिया की थी। पाकिस्तान बनने से पहले भी हरियाणा की तहजीब, सकाफत और रस्म व रिवाज बर्रे सगीर के दूसरे इलाक़ों से न्यारे थे। हरियाणवी बोली बर्रे सगीर की कदीम तरीन बोलियों में से एक है, जिसका सबूत हिंदुओं की चारों वेद और दूसरी कदीम मजहबी किताबों में पाए जाने वाले खालिस हरियाणवी अल्फाज से मिले से, जिससे हम कह सका कि हरियाणवी कदीम आर्याई बोलियों में से एक है। संस्कृत पर सवाल आया तो हरियाणवी वह ज़बान थी जिसने संस्कृत की जगह ली और इलाकाई अदबी तहरीकों का गढ़ बनी। सिखों की मजहबी ज़बान पंजाबी के बाद हरियाणवी एक अहम से गुरु ग्रंथ में 32 का औरत हो रहे शायरों का कलाम है, जिसमें कई हरियाणवी शायर हैं। सिखों के 3 गुरुओं की ज़बान हरियाणवी थी, इनका सारा कलाम हरियाणवी में है। हरियाणवी ने एक लंबे अरसे लग बरे सगीर की मरकज़ी ज़बान होने की हैसियत से हर सतह पर नुमाइंदगी करी है। हरियाणवी की शायरी और दास्ताना का ज़ख़ीरा ना होता तो उर्दू की बुनियादें न पड़ती। हरियाणवी में रागनी नहीं लिखी गई, बल्कि दोहे, गीत और ठुमरी भी बहुत लिखी गई हैं। वाजिद अली शाह ने भी हरियाणवी में ठुमरी लिखी हैं। ठुमरी की 2 मखसूस ज़बान थी, हरियाणवी और पूर्वी। बरे सगीर की मरकज़ी ज़बान होने की हैसियत से हर जगह नुमाइंदगी करते हुए इस ज़ुबान में इंडिया में तो बहुत घना काम करा गया, पाकिस्तान में भी किसी हद तक इसमें काम होता रहा। कदीम ज़माने से शायरी मज़हब का एक हिस्सा थी, जहाँ थे कदीम हिंदू पोइट्री का घनखरा हिस्सा हमें भजना की सूरत में मिले थे या जंगी दास्ताना की सूरत में। हरियाणा में भी भजन कदीम दौर से कहे जा रहे थे। हरियाणवी में भजन लिखने वाले में लक्ष्मण गोपाल, दीपचंद बड़े नाम गिने जाने थे। लक्ष्मण गोपाल थे सिद्धू, इसके बाद मांगे मीर के चेलिया में जमुआ मीर सुनारियाड़ा, जमुआ मीर के शागिर्दा में धनपत मीर, बंदे मीर बड़ा गांव और न्याज मोहम्मद दुआरी आड़ा हुए। दूसरे कहानी दीपचंद थे मान सिंह और मान सिंह का शागिर्द था पंडित लक्ष्मी चंद। पाकिस्तान बनने के टाइम पंडित लक्ष्मी चंद और धनपत मीर का दौर था। हरियाणवी भजन कहनिया में एक ना आशाराम का भी था, जिसके शागिर्दा में गफूर मोहम्मद गफूरा और मौजी मीर मोठिया। इनमें गफूर का शागिर्द मुमताज़ मीर बुआनियाड़ा और मौजी मीर का शागिर्द है गौस मोहम्मद, जो इवे जीवेश है और ठिंगीपुर 50 तक में रह रहा है। अपनी माँ बोली था मोहब्बत और प्यार का नतीजा से यो हरियाणवी कॉन्फ्रेंस भी, जिसने हरियाणवी ज़ुबान की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस कहा जा सके से। हरियाणवी बोलने वाला की मेहनत और जज्बे ने देखते हुए इब हम पूरे एतमाद गैल जो कह सका हाँ अक ईब व दिन दूर कोनी जिस जो ज़बान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, आज जितनी खुशी मैंने हो रही है उसका मैं कोई अंदाज़ा नहीं ला सकता, ना मैं बता सकता कि इतने खूबसूरत, इतने महान लिखारी, शायर, अदीब सारे मुल्क तक इकट्ठे हो रहे हैं। हरियाणवी बोली गले जो इश्क, जो प्यार, जो मोहब्बत हुई वो बचपन से शुरू हुई जब मैंने होश संभाला। जो उस्ताद शायर नौशाद कासिर साहब फरमा के गए हैं, इनके बाद
کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ احمد سجاد بابر صاحب نے زبان کے بارے میں جو کچھ فرمایا، میں ایک لسانیات کا استاد ہوں، ان کے ناطے میں ان کی بہت عظمت کو سلام کروں کہ انہوں نے جس انداز میں وہ پیش کرا۔ اسی طرح کا ٹاپک مرزا جاوید واسطے بھی دیا گیا تھا، اس نے اپنا مقالہ لکھ کے بھیجا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے بھی اقتباس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرا جاوے۔ تو اس سارے کام کا جو سہرا ہے رانا تصویر صاحب کے سر، رانا نوشاد قاصر صاحب کے سر، پچھلے 2-3 مہینہ سے 2-3 میٹنگیں ہوئی، فون پہ رابطے رہے کہ ایسا کچھ کرا جاوے کہ ہریانوی ادب جو ہے وہ کسی شکل میں، کسی لکھت میں، طباعت میں سامنے آوے، تاکہ ہم کسی نے دکھا سکاں، پیش کر سکاں، کوئی دعویٰ کر سکاں، کوئی مطالبہ کر سکاں کہ ہم اتنی کمزور زبان بولنے والے کو نہیں۔ ہماری زبان ایک مہان زبان ہے جس تے آگے چال کے اور زبانوں نے فیض حاصل کرا، اور اس پہ بات بھائی احمد سجاد بابر صاحب کر چکے۔ تو جو بات شرم کی تھی کہ زبان بولتے ہوئے، آج کے دور میں ایسا وقت ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ نہیں بول سکتے، تو یہ وقت ہمارے اوپر بھی گزرا ہے کہ جب ہم سکول پڑھا کرتے تو ہمارے استاد جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے، اگر ہم کزن وغیرہ آپس میں بول دے تو وہ ہماری زبان کا مذاق اڑایا کرتے، تو بولنا چھوڑ دیا۔ لیکن میں اس سلسلے میں اپنی ماں کی عظمت نے سلام کروں گا کہ اس نے وہ جو گیت ہیں، جو ساون کے گیت ہیں، شادی بیاہ کے گیت ہیں، وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ میرے سے سناندی رہی بچپن میں، اور میں فینٹیسائز ہو گیا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ وہ میری ماں جو اپنے اس گام کی یاد اس کے دل میں ہے، وہ دیکھنا چاہے ہے دوبارہ، تو وہ کیسا علاقہ تھا۔ تو میں نے 2 دفعہ سفر کرا، اور دونوں دفعہ میں گیا اسے مقصد واسطے ہے کہ میں اپنا وہ پرانا شہر، وہ گھر، وہ لوگ دیکھ کے آؤں، اور جتنا وہ کیا کر دے کیا واقعی ایسا تھا کہ نہیں تھا۔ تو میں گیا تو میں نے محسوس ہویا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بالکل اسی طرح تھا۔ اور دوسری جو میری محبت جاگی اس زبان گل ہے، وہ بھی یہ وجہ تھی کہ میں نے جب جا کے دیکھا، میں جو میرا والد صاحب کا علاقہ تھا ضلع جیند، اور جیند تے 3 کلومیٹر کا فاصلہ پہ ہمارا گام تھا اکس۔ تو اس جگہ میں نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اسی زبان میں بات کرنے لگ رہا ہے، اور اس نے تو کوئی شرم نہیں آتی، چاہے وہ ایک ایس پی ہے، چاہے وہ ایک ڈی ایس پی ہے، تھانے دار ہے، وکیل ہے۔ تو جب میں واپس آیا تو میں اس بات پہ پختہ میرا ایمان ہو گیا کہ نہیں، میری زبان جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا تعارف کروایا جا سکے، اس کا پریچے کرایا جا سکے اپنے ساتھی بولن والوں میں۔ تو میں کیونکہ محکمہ تعلیم میں میری ملازمت تھی، اور میرے سامنے 2B ٹیچرز جو استاد بنن جامع تھے بچے، ان سے میرا رابطہ تھا، تو میں نے اپنی زبان کا انٹروڈکشن کروایا۔ پہلے تو انہوں نے مذاق میں لیا، لیکن پھر جب میں نے بتایا کہ ہریانہ کے ہے اور ہریانہ کی یہ زبان ہے اور کس طرح بولی جاوے ہے، اس کی ویکیبلری کے ہے، اور پھر جب ان سے یہ بتایا کہ ہریانوی جو ہے وہ اردو کی ماں ہے، تو اب تھوڑا سا فرق یہ پڑا کہ لوگ جو ہے وہ سنن لگ گئے۔ عصر حاضر کا میرے پاس جو تھا وہ ٹاپک، میں بھی لکھ کے کافی کچھ آیا تھا زبان کی قدامت کے بارے میں، زبان کے آغاز کے بارے میں، کس طرح سے بنی، کس طرح سے چلی، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، اور محترم نوشاد قاصر صاحب اور بھائی احمد سجاد بابر صاحب اپنا کام کر گئے، اور اتنا کام کر گئے کہ اس کے بعد کسی اور کی گنجائش کو نہیں بچ دی۔
میں پہلے وہ ان مشاعرے کی بات کر رہا ہوں جو ملتان آرٹس کونسل میں ہوئے، اور جو دھوم مچائی ہریانوی کی، سرحد پار بھی، نہ صرف سرحد پار بلکہ سمندر پار جو ہریانوی موجود ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، فن لینڈ میں ہیں، سب دیوانے ہیں ہمارے اس واٹس ایپ پہ جو مشاعرہ ہوا ہے اس کے، اور اس کا سہرا سارے کا سارا نوشاد قاصر صاحب کے سر ہے۔ اور آخر میں راؤ انعام اللہ صاحب کا ذکر کروں گا۔ راؤ انعام اللہ صاحب ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت، شاعری تو کریں ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی مصروفیت، پولیس کی نوکری بڑی سخت نوکری ہے، اتنی سخت نوکری کرنے کے باوجود وہ ٹائم نکالے ہیں، اور ایف ایم ریڈیو پہ باول نہ کرتے وہ بھی پروگرام کرے ہیں ہریانوی میں۔ اور میں نے ایک رات گزاری تھی ان کے ساتھ جب وہ منڈی صادق گنج میں تعینات تھے، آج کل تو وہ حاصل پور میں آ گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ذکر کرا تھا کہ وہ تقریباً لائسنس لے چکے ہیں، بلکہ کسی دوسرے چینل والے بات ان کی ہو گئی ہے کہ ہریانوی چینل پہ انہوں نے اس کا لوگو بھی بنوا لیا ہے اور اس کی ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی موجود ہے۔ تو ہم امید کر رہا کہ یہ سارے کام تواتر ہے اور بڑی ترتیب سے ہوندے جاویں گے۔ منزل ابے نزدیک کو نہیں بھائیو، منزل ابے دور ہے، لیکن ہم چال پڑے ہیں، مشکلات ہیں، آویں گی، اور مشکلات ہیں بھی صحیح، پر نہ ہم نے گھبرانا ہے، اور اکٹھے ہو کے آگے چلیں گے، اور منزل پہ پہنچنا ضرور ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھنے لگ رہا ہوں کہ ہریانوی زبان میں ادبی لکھاری بڑھیں گے، مکتبات زیادہ ہوے گی، اور جس طرح اردو حروف میں بداوا اور ترمیم کر کے سرائکی نے اپنی تختی، اپنی لپی، اپنے حروف بنا لیے، اسی طرح ہم بھی اضافہ کر کے اس میں اپنے لکھن کا ایک سافٹ ویئر بنا لیویں گے، یا دوسرا یہ بھی ہو سکے ہے کہ وہ سرائکی والا جو ہے وہ فٹ آوے ہے، اگر ہم اس نے اپنا لیں تو ہماری جو لکھاوٹ ہے، لکھت ہے، وہ بہتر ہو جاوے گی۔ تو اس امید کا گل ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مستقبل قریب میں ہماری زبان ترقی کرے گی، اس کا لٹریچر بڑھے گا، پریزنٹیبل ہوگا، تاکہ ہم اس نے لے کے کسی بھی فورم پہ پیش کر سکاں، یونیورسٹیاں میں بھیجاں، اور خدا کرے کہ یہ زبان ترقی کرے اور ترقی کرے۔ بہت شکریہ۔ محترم رانا تصویر صاحب، دیگر صاحبان علم، آج سے کوئی 40 سال پہلے ہم نے ایک تھوڑا سا کام یوں ہی شروع کیا تھا، اس کی وجوہات جو بھی تھیں کہ ہم نے ہریانوی زبان و ادب کے بارے میں ایک تحریک مختصر سی ملتان میں شروع کی تھی، اور اس زمانے میں کچھ دوست ہمارے، اقبال ارشد جیسے دوست، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر امیر ریاض الدین، انہوں نے ایک بزم بنائی تھی ہریانوی، جس کے وہ صدر بھی تھے۔ تو اس وقت ریڈیو پاکستان پہ کچھ پروگرام ہریانوی زبان کے ہوا کرتے تھے، شاید ایک وقت بھی مختص کیا گیا تھا ہریانوی زبان کے لیے، لیکن وہ ایفرٹ جو تھی وہ کوئی بہت زیادہ سنجیدہ شاید نہیں تھی، یا اس وقت ہمیں ایسے لوگ نہیں ملے تھے جنہوں نے ہریانوی زبان کے بارے میں تحقیق و تنقید کی ہو اور اسے پریزنٹیبل بنا کے پیش کر سکتے تھے۔ البتہ کچھ ڈرامے، کچھ کہانیاں، کچھ شاعری، یہ ریڈیو پاکستان پہ شروع ہوئی تھی۔ بہرحال وہ ایک خواب تھا جو اس وقت دیکھا گیا تھا، اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ آج مجھے رانا تصویر صاحب کی شکل میں اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں ان کی شکل میں مجھے اپنے خواب کی کچھ تعبیر نظر آ رہی ہے۔
دیکھ رہا ہوں. سب سے اہم بات جو ہے، میں کوئی زیادہ تنقید مطلب ہے کہ اس جو موضوع مجھے دیا گیا تھا اس میں تو شاید اتنی بات نہیں ہوگی، جنرل باتیں کرنا چاہتا ہوں. رانا تصویر صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی پہلی چند دن پیشتر، تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا اس تحریک کے پیچھے آپ کے کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں ہیں، کوئی سیاسی عزائم تو نہیں ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بڑا رواج بن گیا ہے کہ زبانوں کو بنیاد بنا کے اور ثقافتوں کو بنیاد بنا کے سیاسی عزائم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. مجھے زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب صاحبان علم ہیں، آپ کو معلوم ہے سب باتوں. اگر آپ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی. آپ کے درمیان میں سے لوگ اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. آپ تحقیق تنقید کی حد تک یا اپنی حد تک اپنی کمیونٹی کے اندر بول چال کے اندر اس چیز کو بروز خاطر رکھیں، تو پھر آپ اس کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی آگے راہ ہموار کر سکتے ہیں. ہاں، آپ یونیورسٹیوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جا کے کہ اگر شعبہ اردو میں آپ مضامین جو ہیں وہ علاقائی زبانوں کے لٹریچر پر بھی آپ تھیسس لکھوا سکتے ہیں، ایم اے کے یا ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے. وائی ناٹ ہریانوی کریں اس کو. آپ اپنا رسالہ نکال سکتے ہیں، اس میں آپ کے شاعروں کی چیزیں جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں، چل سکتی ہیں. تو یہ تو مطلب ہے کہ اس میں کوئی ڈائنگ لینگویجز جو ہیں، ڈائنگ لینگویجز ہیں، بے شمار ہیں. اب ہم نے اس کو مطلب ہے کہ بیان ہی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم اتنے کامیاب نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے اپنی روٹس کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کے چلے. ایک اینٹیٹی ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی اینٹیٹی اور آپ کی یہ یعنی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اپنی اینٹیٹی کو برقرار رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اینٹیٹیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل ہوتی رہتی ہیں، اور اس پہ بھی آپ کا کوئی اتنا مطلب ہے کہ زور نہیں ہوگا. آپ تحقیق و تنقید جو ہے نا اس کو اپنا محور بنائیں گے تو پھر چیزوں کو آپ اچھی طرح سے آگے لے کے چلیں گے. اب کیا ہے، یہ جو پاکستان میں جو ہریانوی لوگ ہیں وہ چونکہ مجتمع نہیں ہیں، لہٰذا قوت نہیں ہے. جو انڈین ہریانہ ہے وہاں یہ زبان ایک زندہ زبان کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ بھی کروڑوں ہیں، وہ بھی کروڑوں ہیں. بہت زبردست لٹریچر وہاں، جیسے کہ دوستوں نے بتایا، وہاں موجود ہے. اختر مرزا صاحب نے جس کا تذکرہ کیا. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم انٹریکشن پیدا کریں انڈین ہریانہ سے، وہاں کے لکھنے والوں سے. ان کی کتابیں ادھر منگوائیں، ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، ان پہ کام کریں. آپ اپنے وفود ادھر بھیجیں، ان کے وفود یہاں آئیں، انٹریکشن کریں. لیکن حوالہ پھر وہی ہونا چاہیے کہ ثقافت اپنی اور اپنی زبان، اس کے تحفظ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. میں آپ سب کا بیحد ممنون ہوں. بڑے آپ جذبے کے ساتھ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. جس نے بھی بات کی ہے ایک جذبے کے ساتھ کی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جذبہ جو ہے یہ یقیناً کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ فروٹ اس کا ہمارے سامنے آئے گا. لہٰذا ویلکم، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. ہم بوڑھے آدمی سفید بالوں والے جس حد تک بھی کوشش ہوگی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم اور کچھ نہیں کنٹریبیوٹ ہی کر لیں گے. چلیے، تحقیق و تنقید اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی. پڑھنا لکھنا ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو لیکن ہے نا نوجوان، جیسے ابھی پی ایچ ڈی اگر جیسے انہوں نے کیا، ڈاکٹر عمران نام ہے نا ان کا، عمران، تو انہوں نے کیا، کریں. یہ تو مطلب ہے کہ ایک تہذیبی خزانے ہیں. اگر ہم
رومن تہذیب کے بارے میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم مصری تہذیب کے بارے میں تحقیق و تنقید کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، یہ بھی ہونی چاہیے. ساری تہذیبوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے. یہ علم کی وسعت ہے، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے مقالہ جات پڑھے. نوشاد صاحب، قاصر صاحب، زبردست مضمون تھا ان کا. آپ نے سارے مضامین ماشاءاللہ اپنے اپنے لیول پہ، اختر مرزا صاحب نے جو باتیں تھیں تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام یہ کر رہے ہیں، ان میں ہمت ہے کام کرنے کی. تو پلیز آپ کام کرتے رہیں. ہمارا جو ساتھ ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گا. تھینک یو ویری مچ.